قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. صدق الله اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات سے کچھ بات کرنے کی جرت اس لیے کرے لے رہا ہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما دیا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے، اپنے بھائی کی پریشانی میں وہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت وہ کام آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کے وقت اس کے کام آتے ہیں. جب اس شخص کو مصیبت آتی ہے تب اللہ رب العزت اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اسی کے آگے رسول اللہ نے فرما دیا، جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، تب اللہ رب العزت اس شخص کے قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ میں پیدا کیا. رسول اللہ نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں امت کے لیے، امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے. رسول اللہ نے ہم کو یہی فرمان دیا، جو شخص پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرو، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھیے، جو شخص ایسے کام کرتا ہے، جو شخص دوسروں کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزت و احترام تو نوازتے ہی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے. اسی کی بنا پر صحابہ ایکشن کمیٹی آپ کے درمیان ہے اور لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، جیسا بھی مولانا نوشاد صاحب نے بتایا. صحابہ ایکشن کمیٹی امت کے لیے کام کر رہی ہے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر رہی ہے. لہذا ہم سب کو اپنی کمیٹی کو، اپنی تنظیم کو اور قوت پہنچانے کی ضرورت ہے. جب آپ سب جڑیں گے تو یقیناً امت اپنی تنظیم کو اور قوت ملے گی، اور آپ کے علاقے کے لوگ جڑیں گے تو جو لوگوں کو مسائل ہیں ان کو بھی دور کرنے کے، آپ حضرات جب ان کے مسائل سنیں گے اور صحابہ ایکشن کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہوں گے ان کو حل کیا جائے گا. میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ خدمت خلق صرف مال و دولت سے کی جاتی ہے. نہیں، ایسا نہیں. خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے. جس کے پاس مال ہو وہ مال سے تعاون کرے، وہ مال سے مدد کرے. جس کو اللہ رب العزت نے تو قوت عطا کری ہے تو اپنی وہ قوت کو استعمال کرے اپنے بھائیوں کی مدد میں. خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے. کسی کو اچھا اور نیک مشورہ دے دینا خدمت ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا خدمت ہے. کسی کی جائز سفارش پر اس کا مسئلہ حل کر دینا خدمت ہے. کسی بیمار کا علاج کرا دینا خدمت ہے. غریب کی شادی کرا دینا خدمت ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دینا خدمت ہے. بیوہ اور مسکین کے کام آنا خدمت ہے. اے بھائیوں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہی سب کاموں پر صحابہ ایکشن کمیٹی گامزن ہے، انہی پر کام کر رہی ہے. لہذا آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب اپنی کمیٹی کو قوت پہنچائیے، اس سے جڑ کر. اور یاد رکھیے، جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کسی کو نیک راستہ دکھا دینا، جو شخص کسی کو نیک راستہ دکھاتا ہے تو جو شخص اس پہ کام کرتا ہے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے تو بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو آپ لوگ ایسے جو پریشان ہیں ان کو بس صحابہ ایکشن کمیٹی کے دربار آفس میں بھیج دیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کام کرنے والے کو ملے گا.
مزید آپ حضرات کے درمیان اس لیے آیا ہوں، آج ہماری امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی. ہمارے بچے، ہمارے بڑے دینی تربیت ان کے پاس ہے ہی نہیں. صحابہ ایکشن کمیٹی نے ایک اور موضوع پر کام کیا، وہ ہے تعلیم. اور تعلیم پہ کس لیے؟ آج ہمارے بچے مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے اور ہم سب سمجھ نہیں پا رہے. علماء حضرات ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز جو کرائی جا رہی ہے یہ شرک. جو ہمارے والدین ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہو پا رہا ہے، وہاں ہاتھ بھی جڑوایا جا رہا ہے، ہر طرح کے وہ کام. صحابہ ایکشن کمیٹی نے غور کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 اسلامی کوئز مکمل کر چکی. اسلامی کوئز کے ذریعے اپنے بچوں کو دینی بنیادی علم فراہم کرایا جا رہا ہے. اس پہ صحابہ ایکشن کمیٹی کام کر رہی. ہوتا کیا ہے ہمارے کمپٹیشن میں، اسلام کی بنیادی معلومات اپنے بچوں کو فراہم کرتے ہیں. ہمارا کمپٹیشن ہے جو 4 جنوری سے چوتھا شروع ہونے جا رہا ہے. اسی کے لیے یہ فارم ہے آپ کا. تفصیل میں بتا دوں آپ کو. 4 جنوری سے ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے. اس میں ہوتا ہے 8 سال سے 15 سال کے درمیان کے بچوں کو اس میں جوائن کیا جاتا ہے. وہ وہی حصہ لے سکتے ہیں جو 8 سال سے 15 سال کے درمیان کے بچے ہیں. 40 دن تک مسلسل ہمارے واٹس ایپ پر ہر روز 2 سوال آتے ہیں. سوال آنے کے بعد 5 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے بچوں کو. جو بچے اس میں ایڈ ہیں ان کو 5 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جواب تلاش کریں. سوال ہوتے ہیں 40 سوال تعلیم الاسلام سے اور 40 دیگر کتابوں سے. وہ جو دیگر کتابیں ہوں گی اس کو بھی ہم PDF واٹس ایپ پہ مہیا کرا دیتے ہیں. بچے ڈھونڈ لیں، 5 گھنٹے کا وقت ہے، پھر اس کو جواب دے دیں. جواب دینے کے بعد اس کو یاد کر لیں. 40 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں، 80 سوال مکمل ہونے کے بعد بچوں کو 10 سے 15 دن کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ سوالات یاد کریں. سوال یاد کرنے کے بعد بچوں کو 10-15 دن کا موقع کے بعد بلایا جاتا ہے. اس میں سے 10 سوال سنے جاتے ہیں. 10 سوال سننے میں جو بہتر سناتا ہے اس کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ انعام ہے. میرے بھائیوں، صحابہ ایکشن کمیٹی جو بچوں کو سکھا دیتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں دے سکتی، کوئی انعام نہیں دے سکتی. اس کا تو اللہ رب العزت دے گا. بس بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ، میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی بنیادی علم نہیں فراہم کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھایا. اسلام کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے. اگر ہم نے نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے پکڑ کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا، ہم سے پوچھے گا تم نے اپنی اولادوں کو کیوں نہیں سکھایا. آپ جو ہمارے بھائیوں کی سب کی ذمہ داری ہے، صحابہ ایکشن کمیٹی اس کو اپنے کندھوں پر لے کے آپ کے درمیان ہے. آپ سب اپنے بچوں کو، اپنے علاقے کے جو آپ کے گھر کے ہیں، اپنے علاقے، اپنے محلے کے سب بچوں کو اس سے جوڑیے. انشاءاللہ آپ سب کو اجر ملے گا اور امت کی فلاح و بہبود کا راز اسی میں مضمر ہے. یاد رکھیے، جو قوم پڑھتی ہے وہی آگے بڑھتی ہے. اور یہی موقع ہوتا ہے جو کم عمری کی ہوتی ہے، 8 سال سے 15 سال، جو اس ٹائم پہ یاد کرا دیا وہی یاد ہمیشہ رہے گا. ہمارے کمپٹیشن میں 20 سے 25 جو روزمرہ کی ضروریات زندگی سے دعائیں ہیں متعلق وہ یاد کرائی جاتی ہیں. 20 سے 25 کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، وغیرہ وغیرہ. 10-15 صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں آخر کی جو چھوٹی چھوٹی. بہت اہم جو دنیاوی مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالی جاتی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کمپٹیشن سے سب بچوں کو جوڑیے. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کو جوڑیے، جو آپ کے محلے میں ہیں ان کو جوڑیے، جو آپ کے علاقے میں ان کو جوڑیے. انشاءاللہ آپ سب کو اس کا اجر ملے گا. ہمارا فارم یہی ملے گا آپ کو. ہم کسی کے ذریعے یا نوشاد بھائی کے پاس فارم چھوڑ کے جائیں گے، آپ لوگ یہیں سے فارم بھی لے سکتے ہیں اور یہیں جمع بھی کر سکتے ہیں. فارم میں بس نارمل فارم ہے، ایک کالم ہے دستخط پرنسپل اور مہر، یہ اسکول کی دستخط ہونا ہے.
اول تو یہ دستخط کروا لیں اسکول کی جو پرنسپل ہے ان سے دستخط اور مہر. کوئی اگر اسکول والا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے والد صاحب نے ایک آپشن رکھ دیا, اسکول کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, اسکول کا آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی لگا کر یہ جمع کر دیں. زیادہ سے زیادہ فارم آپ یہاں ہمارے نوشاد بھائی کے پاس جمع کریے, انشاءاللہ ان سے لے لیا جائے گا. 4 جنوری سے شروع ہو رہا ہے, 30 تاریخ رجسٹریشن کی آخری ڈیٹ. میرے بھائیوں بس اسی پہ لگ جائیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں.